کو کہیں گے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ یہ ایمان لانے کی بات ہے، یہ کلام پر ٹھہرنے کی بات ہے، یہ رک جانے کی بات ہے۔ کسی نہ کسی سے تو خدا کلام کر رہا ہے، کسی ایک سے تو کلام کر رہا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی نہ کیا کریں، ہر بات ہو۔ آمین۔ اگر آپ کہیں وہ گرہن لگا ہوا ہے، سورج گرہن، ہمیں کچھ ہو جائے تو چانس تو رہیں گے، ہو بھی سکتا۔ لیکن جب آپ کہیں خداوند تیرا کلام راست ہے، یہ میرے لیے ہے، میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہوں اور راست بازی میں چل رہا ہوں اور میرا دل مجھے ملامت نہیں کرتا، تو میرے ساتھ ہے۔ آمین۔ پریز لاڈ، ہالیلویا۔ خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں، زوردار تالیاں، کیونکہ خدا کا کلام راست ہے، جب وہ کھلتا ہے تو برکت کو جاری کر دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں سے آپ جانتے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کی سیریز جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے 2007 میں جب چرچ کا آغاز کیا تب بھی ہم نے مکاشفہ کی کتاب کی سیریز شروع کی۔ اس وقت ہم نے ورس بائی ورس ایکسپوزیشن کی، ہم نے آیت کے حساب سے ہر آیت کو کی جو ہے وہ تفسیر کی، وہ تفسیری واز تھا۔ اور اب جب ہم مکاشفہ کی کتاب کی سیریز ہم نے شروع کی، ہم نے ٹاپیکل اسٹڈی شروع کی، ہم ٹاپکس کے حساب سے کر رہے ہیں اور ہم 5 ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو خدا کے فضل سے آپ میں سے کافی لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں وہ ٹاپکس یاد ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہیں ابھی یاد نہیں ہوئے، تو ان کے لیے دہرانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ پرسیکیوشن آف دا چرچ ہے، کلیسیا کی آزارسانی۔ کلیسیا کو آزارسانیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں۔ اور ہم جب سمرنا کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو اس کی آزارسانیوں کا خدا ذکر کرتا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 10 دن کے لیے، لمیٹڈ وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے کلیسیا آزارسانیوں میں سے گزرتی ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، یہ کلیسیا کی لائف کا ایک حصہ ہے، سمجھیں کہ وہ آزارسانیوں سے گزرتی ہے۔ اور آج بھی تقریباً 30 لاکھ لوگ پوری دنیا میں، مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، کرسچنز کی بات کر رہا ہوں، جو یسوع کا نام لیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجہ پر آزارسانیوں کا شکار ہے۔ اور آزارسانیاں ایک آنر ہے، یاد رکھیں، پرسیکیوشن کلیسیا کے لیے آنر ہے۔ اور جب یہ آنر ہے تو جو شخص یسوع کے لیے ستائے جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں، وہ شادمان ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے بھی مبارکبادیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ مبارک ہے وہ شخص جو میرے نام سے ستایا جاتا ہے۔ اور جب لوگ تم پر لعن طعن کریں گے تو خوش ہونا، شادمان ہونا، کیونکہ تم سے پہلے انہوں نے نبیوں کو کیا کیا تھا؟ ستایا۔ تو یہ پرسیکیوشن کو سمجھ لیں، جہاں بھی ہو رہی ہیں، جن کلیسیوں میں ہو رہی ہیں، ایمانداروں کی ہو رہی ہیں، انفرادی طور پر ہو رہی ہیں، اجتماعی طور پر ہو رہی ہیں، یہ کلیسیا کے لیے کیا ہے؟ آنر ہے، عزت ہے، شادمانی کی حالت ہے، خوشی کی حالت ہے اور جلال کی حالت ہے، کیونکہ پرسیکیوشن کا جو اجر ہے نا وہ جلال ہے۔ پریز لاڈ، ہالیلویا۔ اور اس کے بعد ہم کلام مقدس میں سے جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ججمنٹ ہے، ججمنٹ، کلیسیا کی ججمنٹ۔ پرسیکیوشن اور ججمنٹ ڈیفرنٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایماندار جو ہے وہ ان کی ججمنٹ ہو رہی ہو تو وہ کہیں ہم تو یسوع کے نام سے یہ ججمنٹ ہماری ہو رہی ہے، یا پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ غریب ہیں تو آپ کہیں جی یہ تو ہم غریب اس لیے ہیں کہ ہم تو مسیحی ہیں، اس لیے ہم غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ پرسیکیوشن میں، کلیسیا کی پرسیکیوشن میں اور ججمنٹ میں تھوڑا سا سلائٹ سا ڈیفرنس ہے۔ ججمنٹ جو ہے وہ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے، آپ کی خطا کی وجہ سے ہوتی ہے، تاکہ آپ کی درستگی ہو، آپ کی بحالی ہو، ریسٹوریشن ہو، پھر سے آپ بحال ہوں، اپنے مرتبہ پر بحال ہوں، جہاں سے آپ گرے ہیں وہاں پر بحال ہوں۔ اور کلیسیا کی ججمنٹ اس لیے ہوتی ہے کریکشن کے لیے، تربیت کے لیے، بحالی کے لیے، برکت کے لیے، اور یہ جزا کے لیے ہوتی ہے، سزا کے لیے نہیں، اپنی سزا کے لیے نہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کریکشن ہو جائے۔ جتنی جلدی آپ اپنی کریکشن کر لیں گے، جتنی جلدی سیکھ جائیں گے، اتنی جلدی اس کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ آمین۔ لیکن دنیا کی ججمنٹ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ دنیا کی ججمنٹ جب ہوتی ہے جو خدا کو رد کر چکے ہیں، ان کی بات ہے، ان کی جب
जजमेंट होती है तो वो मुसीबत में चले जाते हैं, ट्रिबुलेशन में चले जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि जब साधक 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर जब गिरते हैं तो वो गिरे ही रहते हैं। उनकी जजमेंट का जब टाइम आता है तो वो गिरते हैं, फिर नहीं उठ सकते। ये पक्की बात है, लेट हो सकता है लेकिन वो जब गिरते हैं तो फिर वो गिरे ही रहते हैं। दुनिया की जजमेंट जो है, अदालत जो है, वो सजा के लिए है, जहन्नम के लिए है, आग में डालने के लिए है। इसलिए दुनिया के लिए ज़रूरी है कि वो तौबा करे और खुदा उनकी हुजूरी में आए ताकि उस जजमेंट से बच जाए। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो पहला टॉपिक क्या है, आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, इसके जो बड़े बड़े नुकात है आपको मालूम होने चाहिए कि आपकी परसिक्यूशन हो रही है या जजमेंट हो रही है। कई दफ़ा आपको पता नहीं चल रहा होता, आप मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, मसाइल में होते हैं। लेकिन इसका स्लाइड सा डिफरेंस बताऊं, जब आप 1000 सानियों में से गुजरे होते हैं, आप शादमान होते हैं, आपके चेहरे की रौनक, ताजगी, जलाल, नूर आपकी जिंदगी में होता है। स्टीफनस को देखें, जब वो शहीद हो रहा था, क्या लिखा है, उसका चेहरा जो है क्या नूर से चमक रहा था, वो खुश था, शादमान था, और वो आसमान को खुला हुआ देख रहा था। ये फर्क है। जब जजमेंट हो रही होती है, आपको तकलीफ हो रही होती है, हमें जल्दी निकालता, घबरा रहे होते, घबराहट, मुश्किल, हौसला नहीं पकड़ रहे होते, मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं। ये है जजमेंट। उसमें ज़रूरी है तौबा करना, खुदा से पूछना, खुदावंद मुझसे क्या गलती है, मुझे सिखा, मुझे बता, ताकि मैं दुरुस्त हो जाऊँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा टॉपिक है जजमेंट। तीसरा क्या है? हाँ जी, तीसरा क्या है? रैप्चर। कलीसिया का उठाया जाना, आसमान पर उठाया जाना, बड़ी मुसीबतों में से निकल जाना, मुश्किलात में से निकल जाना, दुल्हा का इस्तकबाल करना, दुल्हा के साथ शामिल हो जाना, दुल्हन का दुल्हा के साथ मिलना, ये है रैप्चर। हवा में उड़ना। साइंस इस चीज को नहीं मानती, लेकिन कलाम जो है वो साइंस से ऊपर है, साइंस कलाम के अंडर है, याद रखें। पानी पर चलना साइंस नहीं मानती, लेकिन कलाम पानी पर चलना पेश करता है, क्योंकि कलाम साइंस से ऊपर है, सुपरसीड करता है। ये कलाम जो है ये साइंस से क्या है, ऊपर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो कलीसिया उड़ेगी, ये रैप्चर है। ये है कौन सा टॉपिक है? तीसरा। चौथा कौन सा है? ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का बड़ा मतलब है मुसीबत, बड़ी मुसीबत, जिसमें खुदा का गजब नाज़िल हो, जिसमें 7 मोहरें खोली जाएंगी, जिसमें 7 नसींगे फूंके जाएंगे, जिसमें 7 गजब के प्याले उड़ेले जाएंगे। तो ये बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन मेरा ईमान है खुदावंद इन बड़ी मुसीबतों से हमें बचाता है। कभी भी अपने आप को उन मुसीबतों में मिक्स ना किया करें। ये कोरोना वायरस हर एक के लिए नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सारे लोग नहीं मरने कोरोना वायरस से। बहुत लिमिटेड तादाद है, बहुत ही लिमिटेड, बहुत थोड़ी, जो उनका एस्टीमेट था उससे भी कहीं लिमिटेड है, कम है, क्योंकि बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। और ये इंसानों की वजह से नहीं है, शैतान जो है वो कंट्रोल करना चाहता है, वन ऑर्डर करना चाहता है, कई चीज़ों को लाना चाहता है, कई अदारों को वो इस्तेमाल करेगा, कई लोगों को इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। इसलिए आपने घबराना नहीं, आपने खुदा के साथ वफादारी से चलते रहना है। आमीन। जितने दिन, जितने महीने, जितने साल आपको दिए गए, आपने घबराना नहीं है। उतने साल तो कम से कम आप खुदा की हुजूरी में जिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 13 मार्च को पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ। कौन से मार्च को? 13 मार्च। तो उसके बाद क्या हुआ? अब कितने महीने हो गए? ये जून का महीना, किसी को अंदाजा है कितने महीने हो गए? 3 महीने। आप सलामत हैं, सेहतमंद हैं? आए खुदा की शुक्रगुजारी के लिए जोरदार ताली से पता चलना चाहिए। अभी तक सलामत है तो आइंदा भी खुदा आपको सलामत रखे। ईमान रखें, ईमान रखें, आप ईमान का कदम बढ़ाएं। ईमान बहुत जरूरी, ईमान सब कुछ है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना ना, इम्पॉसिबल। आप पसंद ही नहीं आ सकते, आप डावाडोल हो जाते हैं, शक में चले जाते हैं। इंसान है लेकिन ईमान पे खड़े हो जाया करें, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये तो अभी कोरोना वायरस कुछ भी नहीं, अभी ऐसी टिड्डियां भी आएंगी। कलाम के मुताबिक लिखा है कि लोग कहेंगे हमें मार जाए, हमें मौत आ जाए, मौत ही नहीं मिलेगी। अभी तो वो मौत से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसका रिवर्स आने वाला है कि लोग क्या कहेंगे, हमें क्या करें, वो मौत आ जाए हमें,
لیکن اتنی اذیت ہوگی ان کو کہ ان کو موت ہی نہیں آئے گی. ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو توبہ نہیں. واضح میں بتا رہا ہوں، جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے کلام واضح یہ بتاتا ہے. اور آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہوگا؟ 5واں، کنگڈم، جس میں ہم کنگڈم آف گاڈ، کنگڈم آف ہیون، ملینیم کنگڈم، خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، زمین پر شیطان کی بادشاہی، اینٹی کرائسٹ، یہ بھی ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے. آمین. تو آج میں چاہتا ہوں ہم ریپچر کی طرف موو کریں، ہم اگلے ٹاپک کی طرف، تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف موو کریں. میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب کھولیں اور اس کا 3 باب کھولیں اور اس کی 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے. اور آج ہم ریپچر کا جو انٹروڈکشن ہے اس کو لیں گے کلام مقدس میں سے، مکاشفہ کی کتاب میں سے. اور ریپچر کا مطلب کیا ہے؟ ریپچر کا مطلب ہے کلیسیا کا زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا جائے. ریپچر، اسکیپ، زمین سے بچ کر چلے جانا، مصیبتوں سے بچ کر نکل جانا. آمین. تو آئے ہم دیکھیں کہ کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. مکاشفہ 3 باب اور اس کی 7 آیت سے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور بارہا ہے اور توب کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. میں جلد آنے والا ہوں. جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رکھ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. آمین. آمین. سب کہیں آمین. عزیزو، آج ہم ریپچر کے بارے میں تعارفی جو کلام ہے وہ سننے جا رہے ہیں. اور ریپچر کا مطلب ہے آسمان پر اٹھایا جانا. خدا کا بندہ پالوس بھی ریپچر کے بارے میں تسلونیکیوں کی کلیسیا کو اور پھر کرنتھیوں کی کلیسیا کو بتاتا ہے. کہتا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں، جو مر گئے ہیں اور مسیح میں سو گئے ہیں، جب خدا یسوع مسیح بڑے نرسیگے کی آواز کے ساتھ، للکار کے ساتھ بادلوں پر ظاہر ہوگا، آسمان پر ظاہر ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ مردے جو مسیح میں مرے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے اور جلالی بدنوں کے ساتھ اڑ کر یسوع کا استقبال کریں. اور ہم جو زندہ ہوں گے، ہم ایک لمحے میں ہمارے بدن بدل جائیں گے، ہم جلالی ہو جائیں گے اور ہم ان جلالی بدنوں میں اڑ کر یسوع سے ملاقات کریں گے. آمین. یہ ریپچر ہے. ریپچر کے لیے، خوشخبری کے لیے زوردار تالیاں. دلہن یسوع سے ملنے جا رہی ہے. زوردار تالیاں. پریز لارڈ. ہاللیلویا. پریز لارڈ. اور یہ جب ہوگا تو زمین پر اس وقت بڑی مصیبت شروع ہو جائے گی. مصیبت کا دور شروع ہو جائے گا. اور خدا یسوع مسیح اس کلیسیا کو یاد رکھیں، جو کلام ہے یہ ایک پروگریسو ریولیشن ہے.
प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि हर चीज वक्त पर खुलती है, कलाम की हर आयत वक्त पर खुलती है और उन लोगों पर खुलती है, उन कलीसियाओं पर खुलती है जो ईमान का इजहार करते हैं, जो कलाम से जुड़े रहते हैं। और ये कलीसिया, फिलदिल्फिया की कलीसिया की जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये कलाम से जुड़ी हुई कलीसिया, कलाम से मोहब्बत करने वाली कलीसिया, कलाम पर अमल करने वाली कलीसिया है। इनके लिए कलाम के दरवाजे खुले हुए हैं, इस कलीसिया के लिए बरकतों के दरवाजे खुले हुए हैं। और ये खुदाम यीशु मसीह ने एलानिया इस कलीसिया को कहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और फिर लिखा है देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं। जो शख्स कलाम से मोहब्बत करता है उस पर भेद खुलते हैं। और मैं आपको बताऊं, हर कलाम के भेद के साथ बरकत जुड़ी होती है। जब तक आप पर वो कलाम का भेद ना खुले, आप उस बरकत से महरूम रहते हैं, क्योंकि ये कलाम मोती है, ये खजाना है, ये कीमती है, ये सोने से महंगा है। और ये कलीसिया जो है कलाम से जुड़ी हुई है। तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, तूने मेरा इनकार नहीं किया। और फिर आगे चलकर और ज्यादा खुदा यीशु मसीह को अप्रिशिएट करते हैं। 10वीं आयत में लिखा है चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं तुझे आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। तमाम दुनिया पर। ये जो खुदा यीशु मसीह ने पहले से मुकाशवा भेद खोल दिया, किसी एक एरिया की बात नहीं की, गौर करने की बात है। सुने गौर से, ये नहीं कहा कि यरूशलेम, ये नहीं कहा इस्राइल, ये नहीं कहा फलस्तीन, ये नहीं कहा अमेरिका, ये नहीं कहा कोई खास खिता, ये नहीं कहा इंडिया, ये नहीं कहा पाकिस्तान, ये नहीं कहा चाइना। क्या कहा है यहाँ पर? कलाम मुकद्दस को सुने, क्या लिखा है? तमाम दुनिया, तमाम दुनिया। और जब ये तमाम दुनिया पर बड़ी मुसीबत शुरू होगी तो कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने फिलदिल्फिया की कलीसिया को ये खुशखबरी दी है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। हिफाजत का मतलब है बचा लेना, महफूज कर लेना, निकाल लेना मुश्किल से, मुसीबत से, ट्रिबुलेशन से जो दुनिया पर आने वाली है। एक खिते की बात नहीं यहाँ पर, ये खुदा यीशु मसीह उस बड़ी मुसीबत की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया पर होगी, किसी एक खिते पर नहीं, किसी एक शहर पर नहीं, किसी एक मुल्क पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जब वो मुसीबत होगी तो खुदा यीशु मसीह कलीसिया से वादा करते हैं, उस कलीसिया से जो सब्र के कलाम पर अमल कर रही है, वो कलीसिया जो यीशु का इनकार नहीं कर रही, वो कलीसिया जिसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो कलीसिया जो खुदावंद की हजूरी में झुकती है, वो कलीसिया जो खुदा से मोहब्बत करती है, वो कलीसिया जो खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन। और खुदावंद अगली ही आयत में इस कलीसिया को खुशखबरी सुना देते हैं जो हमारे लिए है आज, और वो क्या है? मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। ये इस आयत का हिस्सा ही है। इसको ये ना सोचे कि ये आप डिफरेंस खुदावंद बता रहा है। खुदावंद ये कह रहा है मैं तुझे लेने के लिए, मैं जल्द क्यों आ रहा है? वो हमें लेने के लिए आ रहा है, वो कलीसिया को लेने के लिए। ये रैप्चर की बात हो रही है। वो कह रहा है मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं। दुनिया पर बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली है, लेकिन मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं। रैप्चर की बात है, मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीने। यीशु, जब हम रैप्चर की बात करते हैं तो यीशु के आने की बात करते हैं, यीशु की दूसरी आमद की बात करते हैं। और जब हम रैप्चर की बात करते हैं तो कलीसिया के हवा में उड़ने की बात करते हैं। और यहाँ पर यीशु क्या खुशखबरी दे रहे हैं? क्या खुशखबरी है? मैं जल्द आने वाला, मैं जल्द आने वाला। और ये आयत, इस आयत को अगर हम इन 10वीं और 11वीं आयत को अगर हम इसके पोर्शन बना के सीखने की कोशिश करें तो 3 हिस्से इसके बड़े बनते हैं। सुने, पहला हिस्सा कलीसिया की हिफाजत है।
دوسرا حصہ دنیا کی آزمائش مشکل ہے، اور تیسرا حصہ یسوع کا جلد آنا۔ آمین آمین، پریز لاڈ، ہالیلویا۔ تو ہم جو پہلا حصہ ہے کلیسیا کی حفاظت اور یسوع کا جلد آنا، اس کو ہم جان لیں، اس کو ملاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جب یسوع جلد آ رہا ہے اور دنیا پر مصیبت آ رہی ہے، اور کلیسیا کا کیا ہو، ہمارا کیا ہو، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے۔ ہمارے لیے ہمیشہ سے ہی خوشخبری رہی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم بچائے جائیں گے، ہم اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، ہماری حفاظت ہوگی، اور یسوع جلد آ رہا ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پریز لاڈ، ہالیلویا۔ کتنے لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تیاری کے لیے کیا ہے، کلام کو پڑھنا، اس کی تیاری کے لیے دعا کرنی، اس کی تیاری کے لیے کلیسیا کے ساتھ فیلوشپ کرنی، اس تیاری کے لیے سروس فراہم کرنی، منسٹری کرنی، خدمت کرنی ہے، تاکہ خداوند کے کلام کو ہم پورا کر سکیں۔ آمین، پریز لاڈ، ہالیلویا۔ اور کلام کا ذکر اس لیے ہے، میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل نکالیں، اس کا 24 باب، کیونکہ کلیسیا کا جو اٹھایا جانا ہے وہ کلام مقدس میں کب ہوگا، کیسے ہوگا، جب کلیسیا خدا کی خوشخبری، اس بادشاہی کی خوشخبری کو پھیلائے گی۔ میرے ساتھ نکالیں متی کی اس کا 24 باب، اس کا 24 باب نکالیں، کیونکہ ریپچر ہونے سے پہلے ضرور ہے کہ خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے۔ متی 24 باب اور اس کی 2 آیت سے لکھا ہے، 3 آیت سے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے اللہ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوگی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے، اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آمین آمین۔ اور آج ریپچر سے پہلے میرا یہ فوکس ہے اس کلام کے مطابق کہ خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، پوری دنیا میں یہ خوشخبری پھیلے گی، اور ایسا ہو رہا ہے، اور یہ جو پیشن گوئی خدا یسوع مسیح نے کی ہے یہ پوری ہو رہی ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ پوری ہو رہی ہے، پوری ہوتی جا رہی ہے، اور جب پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری، اس بادشاہی کی خوشخبری، اس کینگڈم کی خوشخبری کی منادی ہو جائے گی، تب کلیسیا کا کیا ہوگا؟ ریپچر ہوگا، کیونکہ خوشخبری کا کام جو کلیسیا کو سونپا گیا ہے، جو ایمانداروں کو سونپا گیا ہے، جو فلدلفیا کی کلیسیا کے ساتھ کلام کیا گیا ہے کہ تیرے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایونجلزم کا دروازہ، خوشخبری کا دروازہ، کلام کا دروازہ، کلام کے پھیلاؤ کا دروازہ، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں کلام کو پھیلانا ہے، ہمیں دن ہی دن میں کام کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکتا، رات آنے والی ہے، اور اس رات کا مطلب کیا ہے کہ دن ہمارے لیے ہے اور رات ابلیس کے لیے، تاریکی کے لیے، تاریکی آنے والی ہے۔ رات کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں جو ہمارے یہ دن اور رات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب تک نور ہے، جب تک روشنی ہے، جب تک روح القدس ہمارے ساتھ ہے، جب تک کلیسیا ہے، دن ہے، ہمیں کام کرنا ہے، لیکن وہ رات یعنی وہ تاریکی آنے والی ہے، اس کا کلائمیکس آنے والا ہے،
اور اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے، اس میں بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کام کرنا، اور ہمیں دن ہی دن میں کام کرنا ہے، اور یہی خوشخبری ہمیں دنیا میں پہنچانی ہے تاکہ خدا یسوع مسیح جلد آ جائے۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 4واں باب دیکھتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں آسمانی منظر نظر آتا ہے، اور کلام مقدس میں آگے جتنے چیپٹرز ہوں گے اس میں جب بھی آپ کلام کو پڑھیں 2 چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ کچھ مکاشفہ کی کتاب کے ابواب میں آسمانی مناظر دکھائے گئے ہیں اور کچھ زمینی مناظر۔ ان میں ڈیفرنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ مکاشفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا منظر آسمانی ہے اور کون سا زمینی ہے۔ تو ایک آسمانی منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، مکاشفہ 4 باب نکالیں۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا، اور جس کو میں نے بیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ آمین آمین۔ یہاں پر 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے میں۔ پہلی بات، آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا۔ کہاں پر دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اور فلدلفیا کی کلیسیا کو خدا یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ جو قدوس اور برحق اور دولت کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے لیے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جب آپ کے لیے آسمان پر جانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو کوئی اسے بند کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوشش بھی کرے تو نہیں۔ آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے جو آسمان پر جانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو کون اوپر جاتا ہے؟ یوحنا۔ یوحنا جو ہے وہ کلیسیا کی نمائندگی یہاں کر رہا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ریپچر ہوگا تو کلیسیا کے لیے دروازہ کھلا ہوگا، اور کلیسیا کہاں چلی جائے گی؟ اوپر چلی جائے گی، خدا کے تخت کے سامنے چلی جائے گی۔ آپ کا ایمان ہے ایسا ہوگا؟ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کلام مقدس میں مکاشفہ اس کا 7 باب نکالیں، 7 باب نکالیں، اس کی 9 آیت سے لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حمد اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ آمین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے۔ فلدلفیا کی کلیسیا کو کہا کہ بڑی مصیبت کہاں پر آنے والی ہے؟ دنیا پر آنے والی ہے، اور میں تیری حفاظت کروں گا۔ آمین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہیں۔ یہ بڑی بھیڑ کون سی ہے؟ یہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت، ہر اور اہل زبان میں سے ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یوحنا ان سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اور
وہاں پر کلام مقدس کے مطابق بزرگ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ کیا آپ بڑی مصیبت میں سے نکلنے کے لیے تیار؟ آپ نے تیار ہونا ہے، اپنی آنکھیں بند کر۔ ریپچر کا مطلب ہے بڑی مصیبت میں سے نکل جانا، بڑی مصیبت میں سے نکل جانا، کیونکہ ٹریبولیشن ہونے والی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بڑے گروہ کا حصہ بنیں، ہم بڑی مصیبت میں سے نکلیں۔ واضح لکھا ہوا ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ابہام یہاں پر نہیں پیش کیا گیا۔ سادہ الفاظ میں سوال لکھا گیا ہے اور سادہ الفاظ میں جواب لکھا گیا ہے، اور لکھا ہے میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ تمام دنیا میں بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور اگر آپ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے جامے دھوئیں برا کے لہو سے، ریپچر کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ بڑی مصیبت سے نکلنا ریپچر ہے۔ اس دنیا میں سے ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرنا ریپچر ہے۔ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرنا ریپچر ہے۔ دلہا کی دلہن کے ساتھ شادی ہونا جو ہے یہ ایک ریپچر کا حصہ ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اپنے آپ کو تیار کریں، دنیا پر بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ کی حفاظت کی جائے گی، آپ کو بچا لیا جائے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے خود شاگردوں سے کہا میں آسمان پر جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور میں جلد آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ وہ جلد آنے والا ہے، خوشخبری کا پیغام ہے۔ آپ بڑی مصیبت میں سے نکلنے والے ہیں۔ دنیا پر آزمائش آنے والی ہے، پوری دنیا پر، ایک خطے پر نہیں، ایک حصے پر نہیں، پوری دنیا پر، اور پوری دنیا پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس اس بات کی علامت ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ایک اشارہ ہے پوری دنیا پر مشکلات کے آنے کا۔ اور عزیزوں، آپ بچائے جائیں گے، ایماندار بچا لیے جائیں گے۔ یسوع کا کلام ہے، یسوع ہماری حفاظت کرے گا۔ یسوع فلادلفیا کی کلیسیا سے کلام کرتا ہے، آج ملینیم کنگڈم چرچ سے کلام کرتا ہے، آج ملک پاکستان کی کلیسیا سے کلام کرتا ہے، آج انٹرنیشنل کلیسیا سے کلام کرتا ہے۔ آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ دنیا پر آزمائش آنے والی ہے، دنیا پر مشکل آنے والی ہے، دنیا پر بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ اٹھا لیے جائیں گے، آپ اس بڑی بھیڑ کا حصہ ہوں گے، اور خداوند آپ پر یہ بھید کھولے، آپ پر بھید کھولے، اور یہ بھید روح القدس صرف کھول سکتا ہے، کوئی اور کتاب نہیں کھول سکتی، کلام مقدس کھول سکتا ہے، یہ پاک کلام ہی کھول سکتا ہے، اور پاک کلام کے ساتھ جو جڑی ہوئی کلیسیا ہے اس پر صرف یہ بھید کھلے گا۔ جو پاک کلام کے ساتھ جڑی ہوئی کلیسیا نہیں ہے اس پر یہ بھید نہیں کھلے گا۔ او ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند آپ پر یہ بھید کھولنے والا ہے، اینڈ ٹائمز میں یہ کھولنے والا ہے، آخری زمانے میں، اخیر وقت میں، آخری لمحات میں یہ کھولنے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے آج تیرا کلام سنا ہے، انہیں تیاری کی روح بخش، انہیں ایمان کی حالت بخش، تاکہ یہ کلام پر قائم رہیں، یہ خداوند کلام پر قائم رہیں۔ دیکھ تو جلد آنے والا ہے، ہم تیاری کریں، ہم تیاری کریں، ہم مکمل تیاری کریں، اور خداوند جب تو آئے تو ہم باحفاظت اٹھا لیے جائیں۔ خداوند تو کرونا وائرس سے، ہر وبا سے، ہر تباہی سے ملینیم کنگڈم چرچ اور پوری دنیا کے مقدسین کی حفاظت کر، ہماری یہ دعا ہے، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سب کہیں آمین۔ پاک روح کے لیے زوردار تالیاں۔